السلام علیکم خواتین حضرات۔ ایک دور تھا جب دریا راوی آپ کے لاہور کے پاس یعنی شاہی قلعے اور پرانے لاہور کے پاس سے بہتا تھا، اور شاہی قلعہ اور اندرونی لاہور کا سارا علاقہ ایک اونچائی پر یعنی ٹبوں پر مشتمل تھا۔ لاہور کی یہ جگہ کافی اونچائی پر واقع ہے اور دریا سے محفوظ سمجھ کر یہ جگہ بنائی گئی تھی۔ آج میں ایک خوبصورت لاہور کے مغربی دروازے جسے ٹکسالی دروازہ کہتے ہیں اس سے اندر آ رہا ہوں۔ تو پہلے مرحلے پر آپ کو شیخو پوریا محلہ جب بازار نظر آئے گا، اس کے بعد اونچی جسے آپ کہتے ہیں چیت رام روڈ ہے، اور ایک نیچی یا نیوی چیت رام روڈ ہے، میں اس پر موجود ہوں۔ اور اس سے اندر آ رہا ہوں، ایک امام بارگاہ ہے عیداں مائی کے نام سے یا عیداں بائی کے نام سے۔ یہ جو آپ کو سامنے سارا علاقہ نظر آ رہا ہے یہ پرانی عمارتیں ہیں لاہور کی۔ اس کے اندر جو ہے وہ مجلس وغیرہ ہوا کرتی تھیں، اور یہ سارا علاقہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اونچی عمارتیں ہیں، 4-5 منزلیں ہیں، کسی کو بڑا محفوظ کیا گیا ہے۔ پرانے ان کے دروازے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ حصہ بعد میں جب مغل اعظم یعنی شہنشاہ اکبر کے دور میں یہ دروازے وغیرہ بنائے گئے تھے، تو یہ علاقہ آہستہ آہستہ بعد میں ڈیولپ ہوا، اور جو روشنائی دروازہ ہے اس کو شاہی قلعے کے لیے مخصوص تھا۔ یہ بھی پرانے دروازے ہیں جو ان کی پرانی عمارتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ بتا رہا تھا آپ کو میں نے کہ روشنائی دروازے سے جب باہر آتے تھے وہاں قلعے کے لوگ، تو یہاں جو علاقہ آگے بنایا گیا تھا اس کو ایک شاہی محلے کا نام دیا گیا۔ شاہی محلے میں پورے ہندوستان سے، خاص طور پر جو ہے لاہور سے، خاص تعلیم یافتہ اور ادب و آداب ثقافت کی پابند عورتیں یہاں پر رکھی جاتی تھیں، جو بادشاہوں کے بچوں کو تعلیم بھی دیتی تھیں، اٹھنے بیٹھنے کے آداب بھی سکھاتی تھیں۔ بعد میں آہستہ آہستہ یہ شکل اختیار کرتا چلا گیا، کچھ 100-200 سال بعد ایک شاہی محلے کا، جہاں پر جو عورتیں اور لوگ بلاتے تھے پورے ہندوستان سے، خوبصورت عورتیں یہ جمع ہوتی تھیں، تو یہاں پر رقص و سرور اور ناچ گانے کی محفلیں بھی جمتی تھیں، ثقافتی پروگرام بھی ہوتے تھے، اور کچھ تمثیل یا ڈرامے وغیرہ بھی یہاں پر کچھ جگہ پر دکھائے جاتے تھے۔ جیسے آپ کو میں نے ایک سنیما دکھایا تھا کہ پاکستان ٹاکی اس جگہ پر تھا، پہلے وہ ایک سٹیج شو کی جگہ ہوتی تھی، بعد میں وہ سنیما بنا۔ یہ جو پرانی عمارتیں آپ دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت ہیں، یہ سن 1935 سے پہلے کی بنائی گئی عمارتیں ہیں، اور یہ درمیان میں جو علاقہ نظر آ رہا ہے یہ ایک مائی عیداں جو ہے اس کی نام سے ایک امام بارگاہ ہے، یا مجلسیں ہوتی ہیں، اور محرم کے دنوں میں یہاں سے جلوس بھی نکلتے ہیں۔ بالکل سامنے اسی عمارت کے آپ کو بہت خوبصورت دنیا کی حسین و جمیل خوبصورت ترین اور مسجد جسے شاہی مسجد کہتے ہیں وہ نظر آئے گی۔ اس کے اونچے مینار آپ کو لاہور کی شان و شوکت کا، خوبصورتی کا پتہ دیتے ہیں۔ اور یہ سارا علاقہ جو ہے آج کل جو یہ بازار ہوا کرتا تھا، شاہی محلہ ہوا کرتا تھا، نام تو اس کا وہی شاہی محلہ ہے، بعد میں یہ کسی حد تک ہیرا منڈی کے نام سے جانا گیا۔ ہیرا منڈی کی بھی عجیب تاریخ ہے۔ کچھ تو عورتوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پر ناچ گانے والی عورتیں تھیں، اور اگر یہ زیادہ مناسب تو نہیں لگتا، لیکن اس علاقے میں ایک ہیرا سنگھ جس کا تعلق رنجیت سنگھ کے دور سے تھا، ایک وزیر تھا، اس کے نام پر بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا نام علاقے کا پڑا تھا ہیرا منڈی۔ اور کچھ لوگوں کی جو معلومات ملتی ہیں کہ یہاں پر ہیروں کا کاروبار ہوا کرتا تھا، دنیا کے تمام لوگ جو یہاں سے آتے تھے سیر و تفریح کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، ہیرے وغیرہ بیچتے تھے، تو اس نسبت سے بھی اس علاقے کا نام ہیرا منڈی پڑا، لیکن اس کو عام طور پر اب بھی شاہی محلہ ہی کہا جاتا ہے۔ یہ روڈ جس پر میں کھڑا ہوں یہ فورٹ روڈ ہے، اور آج کل سے عبدالقادر آزاد روڈ بھی کہا جاتا ہے۔ تاریخی والوں سے یہ بات ہے کہ یہاں پر ایک ترنم چوک ہے، ایک اور دوسری جگہ بھی ہے، یہاں پر کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال نے بھی کافی عرصہ یہاں پر کرائے پر گھر لے کر یہاں پر رہے۔ انہی گلیوں میں محلہ شیخو پوریا میں جو ایک ہندوؤں کے سب سے اہم ترین جو ایک معمار بھی تھے اور انجینئر بھی تھے، گنگا رام، ان کی رہائش بھی تھی، ساتھ ملکہ ترنم نور جہان کی یہاں پر کافی عرصہ رہائش رہی ہے۔ گانے بجانے والے دوسرے جو استاد لوگ تھے یہاں پر آتے تھے، ریاضت
ریاض کرتے تھے اور یہاں پر ان کو استاد بھی ملتے تھے۔ تو یہ علاقہ اسی وجہ سے بھی شہرت رکھتا ہے، ثقافت، فن، گائکی، رقص و سرور، اس وجہ سے بھی یہ کافی شہرت رکھتا ہے۔ آج کل اس علاقے میں یعنی ایک تو محلہ شیخو پوریہ ہے، وہ سارا کہ سارا جوتوں کا بازار بن چکا ہے۔ جو بلائی یا اونچی چیترام روڈ ہے، وہاں پر موسیقی کے آلات وغیرہ آپ کو ملتے ہیں، جس میں ڈھولک وغیرہ ہے، طبلہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں وہاں پر مرمت بھی ہوتی ہیں، بیچی جاتی ہیں۔ اور جو نیوی چیترام روڈ ہے، وہاں آس پاس دکانیں ہی ہیں، کیونکہ لاہور کی جو یہ علاقہ ہے ٹیلوں پر مشتمل تھا، کچھ بلندی پر مکانات ہیں، عمارتیں ہیں، کچھ تھوڑے سے نیچے ہیں۔ تو یہ جو اس وقت یہ شاہی قلعے کے ساتھ روڈ ہے، اس کو فورٹ روڈ یا مولانا عبدالقادر آزاد روڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے آس پاس آج کل ہوٹلز ہیں، ریسٹورانٹس ہیں، یہ سامنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کچھ ریسٹورانٹس ہیں، عمارتوں کو خوبصورتی سے سجا کر ریسٹورانٹ بنائے گئے ہیں۔ اب میں آپ کو اس کی جو اصل جگہ ہے وہ لے کر چلتا ہوں، جو لاہور کی پہچان بھی ہے، اور دنیا سے تمام لوگ جب لاہور میں آتے ہیں تو اس جگہ کی دیکھنے کی فرمائش ضرور کرتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں۔ یہ ہے لاہور کی جو فوڈ سٹریٹ ہے، اسے شاہی مسجد کے سامنے کی فوڈ سٹریٹ ہے یا فورٹ کی فوڈ سٹریٹ کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس کی مین انٹرنس ہے۔ ابھی میں اس سے اندر آپ کو لے کر چلتا ہوں، یہ ریسٹورانٹ کے سامنے سے اس کے اندر چلتے ہیں تو سامنے آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑا ایک شیر جو انہوں نے ایک پتھر کا بنا کر مین گیٹ کے آگے رکھا ہوا ہے، 1 نمبر گیٹ ہے۔ یہاں سے آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ویلکم بھی کیا گیا ہے، اور گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی آپ کو یہاں سٹنگ ایریا ہے، بینچز وغیرہ لگائے ہوئے ہیں۔ جو لوگ یہاں پر آتے ہیں باہر بیٹھ کر اپنے کھانا کھاتے ہیں، چائے وغیرہ ملتی ہے ان کو یہاں پر، اور ریسٹورانٹ سے وہ بھی لیتے ہیں، اپنا بھی کھاتے ہیں۔ اور یہ جو وال سٹی اتھارٹی ہے اس کے زیر انتظام سارا ہے، اور سب لوگوں کے لیے عام طور پر اوپن ہی ہوتا ہے، چاہے جائے کہ اس کو اسپیشل کی صفائی کے لیے یا کسی اور کام کے لیے بند نہ کیا جائے۔ یہ سامنے بادشاہی مسجد کے آپ کو مینار نظر آ رہے ہیں، اور سامنے اس کا لان بھی ہے۔ یہاں بھی لوگ جو سیر و تفریح آتے ہیں یہاں سٹنگ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ یہ سامنے آپ کو مختلف قسم کے ریسٹورانٹس ہیں۔ یہ اصل میں پرانی عمارتیں تھیں جو شاہی محلہ کی حصہ تھیں۔ اس کی بھی تاریخ یہی ہے کہ یہاں پر جو مختلف ان کے چوبارے تھے یا یہ جروکے تھے، یہاں پر اکثر عورتیں جھانکتی تھیں جو یہاں ناچ گانا کرتی تھیں یا رقص و سرور کرتی تھیں یا نغمے وغیرہ گاتی تھیں۔ لیکن اب یہ تمام علاقہ تقریباً 30-40 سال سے خالی کروا کر یہاں پر ریسٹورانٹس بنے ہوئے ہیں۔ ہے تو یہ وال سٹی اتھارٹی کے زیر انتظام، لیکن ان پر یہاں پر ایک ہوٹلز اور ریسٹورانٹس بنائے گئے ہیں، اور یہاں پر لوگ آتے ہیں، کھانا وغیرہ یہاں پر آپ کو دیسی کھانے، دوسرے کھانے جو فاسٹ فوڈ ہے وہ بھی ملتا ہے، چائے ملتی ہے، لسی ملتی ہے۔ تو یہ سامنے ایک خوبصورت سی حویلی ہے، اس کے اندر بہت خوبصورت ریسٹورانٹس ہیں، اور اس کو حویلی خلیل خان کہتے ہیں۔ بہت مشہور حویلی تھی، ایک کنارے پر تھی، بڑی حویلی بھی تھی۔ اس کی بھی وجہ شہرت وہی تھی کہ یہاں بھی رقص و سرور کی محفلیں جمع کرتی تھیں، جو رقاصائیں تھیں رقص بھی کرتی تھیں، سکھاتے بھی تھے، گانا بجانا بھی ہوتا تھا۔ اور بعد میں یہ علاقہ جو تھا بہت خوبصورتی سے اس کو مینٹین کر کے اس علاقے کی جو تزئین و رہائش ہے وہ بھی بڑی، اور یہ ہے حویلی۔ اس سے حویلی خلیل خان بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے پرانے دروازے جو لکڑی کے بنے ہوئے تھے وہی ابھی تک اس جگہ پر موجود ہیں۔ بہت خوبصورت اندر سے بھی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوئی عمارت ہے۔ یہ میں آپ کو ابھی اس کے اندر لے کر جا رہا ہوں حویلی۔ اس کے اندر جو ہے حویلی ریسٹورانٹ کے نام سے ایک ریسٹورانٹ ہے، تو یہ تھوڑا سا میں آپ کو اندر سے دکھاؤں گا۔ بہت خوبصورت اس کی انٹرنس ہے، اندر پرانے فرش ہیں، پرانے چھت ہیں، اور محراب نما اس کا جو چھت بنا ہوا ہے وہ بھی بہت خوبصورتی سے سجایا گیا ہے، جھروکے بھی ہیں۔ یہ حویلی کے اندر کا حصہ ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے اس علاقے کو اندر سے بھی سجایا ہوا ہے۔ یہ جو لوگ یہاں پر کام کرنے والے ہیں مہمانوں کو یہاں پر ویلکم کرتے ہیں، اور اس کے مختلف منزلوں پر ریسٹورانٹس ہیں، طرح طرح کے یہاں پر آپ کو کھانے مل سکتے ہیں، دیسی کھانے بھی جیسے میں نے کہا آپ کو،
اور دوسرے جو فاسٹ فوڈ وہ بھی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایک چھوٹا میوزیم بھی ہے۔ میوزیم کی تاریخ یہ ہے کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو حکمران، کیونکہ اصل میں یہ مغل بادشاہ اکبر اعظم کے دور کے بعد کی یہ ساری تعمیرات ہیں، تو یہاں پر جو بادشاہ یا جو لوگ آتے رہے ہیں حکمران، تو ان کے حوالے سے ان کے یہاں پر تاریخی حوالے دیے ہوئے ہیں کہ کس دور میں کون کون لوگ یہاں موجود تھے اور کیسے یہاں پر ان کا گزر بسر ہوا اور کیسے یہاں پر قابض ہوئے اور کیسے یہاں سے ختم ہوئے۔ اب میں آپ کو اسی حویلی سے باہر لے کر پھر فوڈ اسٹریٹ کے اندر آ رہا ہوں، تو آپ دیکھیں گے میرے دائیں جانب جو ہے اسی حویلی کے پیچھے اور کافی سارے ریسٹورانٹس ہیں۔ یہ ریسٹورانٹس آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پر ایک تو آنے کا بھی اشتیاق ہوگا، تو ان کی خوبصورتی پہ دیکھیں گے بہت آپ کو متاثر کرے گی۔ کھانے پینے تو جانتے ہی ہیں کہ لاہور کے لوگ کھانے پینے کے کتنے ایکسپرٹ ہیں، اور لاہور کی وجہ شہرت جو ہے یہ ریسٹورانٹس ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اور جو لوگ آتے ہیں وہ زیادہ تر کھانے پینے کے لیے آتے ہیں۔ یہ جو آپ کو ایک اور ہوٹل نظر آ رہا ہے، ریسٹورانٹ نظر آ رہا ہے، خوبصورت عمارتیں ہیں، اس کو خوبصورتی سے ڈیکوریشن بھی کی ہوئی ہے۔ لکڑی کا آپ دیکھیں جھروکے ہیں، بالکونیاں بنی ہوئی ہیں، ان کی خوبصورتی بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور ان کو خوبصورت رنگ و روگن نے اور مزید خوبصورت کر دیا ہے۔ یہاں آپ کو پان کی شاپس ملتی ہیں، لوگ جو پان کھانے کے شوقین ہیں یہاں سے پان بھی کھا سکتے ہیں۔ زیادہ تر یہاں پر جو ہے وہ رونق شام کے بعد، یعنی زیادہ تر رات کا حصہ جو ہے یہاں پر آباد ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، دیے جگمگ جگمگ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو الگ بالکونیاں نظر آ رہی ہیں، ان کو بھی خوبصورتی سے اور زیادہ اچھے طریقے سے سجایا ہوا ہے۔ یہاں پر آپ کو تندوری کھانے ہیں، توا کے اوپر بنائے جانے والے کھانے ہیں، چائنیز فوڈ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو جو دیسی روایتی کھانے ہیں وہ بھی یہاں پر ملیں گے۔ اسی والے سے آگے چلتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان ریسٹورانٹس کے بالکل سامنے ایک بہت بڑا آپ کو ایک شاہی قلعے کے اندر جانے والا اور بادشاہی مسجد کے اندر جانے والا ایک بڑا دروازہ نظر آئے گا۔ اس سے ہم روشنائی دروازہ یا روشنائی گیٹ کے نام سے پہچانتے ہیں۔ یہ ایک طرف تو وہ کھلتا ہے حضوری باغ میں اندر کی طرف، اور اس کے اپوزٹ جو دوسرا روشنائی دروازہ ہے وہ رنجیت سنگھ کی سمادھی کی طرف کھلتا ہے۔ ان دو دروازوں کے درمیان حضوری باغ ہے، اور ایک طرف آپ کو نظر آئے گا شاہی قلعہ، اور اس کے مغرب کی جانب آپ کو نظر آئے گی بادشاہی مسجد۔ یہ بھی دیکھیں آپ خوبصورت سے ریسٹورانٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ سامنے آپ کو بڑی دیوار جو شاہی قلعے کی دیوار ہے یہ مغرب کی جانب وہ نظر آ رہی ہے، اور اس کے بائیں جانب آپ کو روشنائی یہ دروازہ ہے جو اندر کھلتا ہے حضوری باغ میں بھی، جس میں ایک رنجیت سنگھ کی برادری ہے، علامہ اقبال کا مزار بھی ہے، اور اس کے سامنے حضوری باغ کے دونوں جانب، ایک مشرق کی جانب ایک مغرب کی جانب، دو دروازے ہیں۔ ایک عالمگیری دروازہ ہے جو شاہی قلعے کا ہے، اور ایک بادشاہی مسجد کا بڑا دروازہ ہے۔ تو اس جگہ پر پہلے ایک بہت بڑی بیل یعنی گھنٹی، جگہ آپ گھنٹا کہہ لیں، لگا ہوتا تھا جو آنے جانے والے لوگوں کے لیے یہاں رکھا جاتا تھا۔ جو لوگ باہر سے آتے تھے بجتا تھا، گیٹ کھلتا تھا، آمد کی اطلاع دی جاتی تھی۔ وہ آج کل یہاں پر نظر نہیں آتی، لیکن شاہی قلعے کا یہ حصہ آپ دیکھیں کہ یہ سامنے جو اونچی دیواریں ہیں اس کو بھی مرمت وغیرہ کر کے محفوظ کیا گیا ہے۔ سامنے لان ہے، اور یہ روشنائی دروازے کی جو پچھلی جانب ہے، یہاں پر اس دروازے کے اوپر گارڈ وغیرہ جہاں نگران کھڑے ہوتے تھے وہ موجود ہے۔ اب بالکل سامنے آپ کو ہوئی فوڈ اسٹریٹ کی خوبصورت ریسٹورانٹس کی عمارتیں نظر آ رہی ہیں۔ ان کو رنگ و روگن کر کے اس علاقے کی خوبصورتی بڑھائی گئی ہے، اور اسی ہوٹلوں کے بائیں جانب چھوٹے جو اسٹال ہیں جو ہینڈی کرافٹس کے ہیں، اور دوسری چیزیں جو کہ بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، گھروں کی سجاوٹ کے لیے رکھی جاتی ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی۔ اصل میں جو سارے ریسٹورانٹس جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ شاہی محلے کا حصہ تھا۔
تاریخ یہ ہے کہ جب اکبر بادشاہ کے دور میں شاہی قلعہ بنا تو اس کے آس پاس جو پرانا لاہور تھا اور دریائے راوی کے کنارے تھا، اس کے چاروں طرف ایک دیوار بنائی گئی اور اس کے 12 دروازے رکھے گئے۔ تو سب سے عام دروازہ تھا ٹکسالی۔ یہ جب ٹکسالی دروازے اندر آتے ہیں تو ٹکسالی دروازے کے اندر ہی سارے علاقے آپ کو نظر آئیں گے، جس میں فورٹ روڈ بھی ہے، چیترام روڈ بھی ہے اور شہوپوریا جو بازار ہے وہ بھی نظر آئے گا۔ لیکن یہ سارے جو ہے ان کی وجہ شہرت جو تھی یہ شاہی محلے کے نام سے تھی۔ اب یہ سارے علاقوں کو شاہی محلہ ہی کہا جاتا ہے۔ شاہی محلہ جیسے بتا چکا ہوں کہ اس علاقے کی سب سے اہم پہچان تھی آج سے کچھ 30-40 سال پہلے۔ یہاں پر رقص و سرور کی محفلیں جمع کرتی تھیں، گانے وغیرہ ہوتے تھے اور بڑے لوگ جو تھے یہاں پر موسیقی کی تعلیم بھی دیتے تھے اور لیتے بھی تھے۔ یہاں پر نور جہاں کا بھی رہائش تھی اور فلم سٹار کافی سارے لوگ بھی تھے اور گلوکار جیسے آپ غلام علی ہے، جو بڑے استاد غلام علی جو تھے، اور دوسرے جو لوگ یہاں پر نصرت فتح علی یہاں پر آتے تھے، یہاں پر محفلیں جمع کرتی تھیں، گانا سیکھتے تھے، لوگ بھی یہاں جمع ہوتے تھے تو ان کو داد دیتے تھے، یہاں وہ سیکھتے بھی تھے اور ان کی وجہ شہرت یہ علاقہ تھا، کیونکہ یہ فن ثقافت، رقص و سرور اور اس طرح کی محفلوں کے لیے یہ علاقہ مخصوص تھا۔ جو لوگ اس فیلڈ کو اپنانا چاہتے تھے اس راستے سے جب آتے تھے تو یہاں پر ان کا گزر بسر ضرور ہوتی تھی اور یہیں پر وہ اپنے آپ کو پالش کرتے تھے، بول چال میں بھی اور رقص و سرور میں بھی، اور خاص طور پر جو گانے بجانے کا کام تھا وہ یہاں پر زیادہ ہوتا تھا۔ لیکن ابتدائی طور پر اس علاقے میں جو بادشاہوں کے بچے تھے یا رئیسوں کے تھے ان کو ادب و آداب، گفتگو کا طریقہ، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ یہ سکھایا جاتا تھا، اس وجہ سے شاہی محلہ کہا جاتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ شاہی محلے کی جب اس کا استعمال اور طرح شروع ہوا تو اس کو ہیرا منڈی کا نام دیا گیا۔ یہ سارا علاقہ ٹکسالی کے اندر کا علاقہ ہیرا منڈی کا علاقہ ہی ہے۔ اب اس کے اندر وہ چیزیں تو ختم ہو چکی ہیں، لیکن یہ اب ریسٹورانٹس ہیں، ایک حویلی جتنی بھی تھیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اب بن چکی ہیں ریسٹورانٹس میں، خوبصورت ویلیاں ہیں، اور یہ سارے کا سارا علاقہ جو ہے وہ وال سٹی اتھارٹی یعنی پنجاب حکومت کے زیر انتظام ہے۔ تو یہ اسی ریسٹورانٹس کے جو پچھلا احاطہ ہے جہاں حویلیوں کے پیچھے سائڈ پر ہے یہ علاقہ بھی، وہاں پر ان حویلیوں کے والے سے وہ لوگ یہاں جمع ہوتے تھے، یہ یہاں پر ان کی جو ہے وہ مجلس وغیرہ یا ان کے کٹھ ہوتے تھے، یہ سارا علاقہ ان کے لیے مخصوص تھا۔ یہاں بھی ایک چھوٹی سی امام بارگاہ ہے، تو وہ تشیع کی جو مجالس ہیں وہ بھی یہاں پر ہوتی تھیں، اب بھی یہاں پر ہوتی ہیں جب محرم آتا ہے۔ یہ سارا علاقہ جو ہے یہ اسی وجہ شہرت رکھتا ہے، اور یہاں پر یہ خوبصورت جو آپ کو فرنٹ سے میں دکھا رہا تھا عمارتیں ان کی بیک سائڈ ہے، یہ بہت خوبصورت علاقہ ہے۔ یہ ہیرا منڈی کا علاقہ ہی کہلاتا ہے یا شاہی محلے کا علاقہ کہلاتا ہے۔ اس محلے میں ایک 9 گزہ دربار ہے، جو ایک 9 گزہ پیر یہاں پر مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ جو دھیان سنگھ کی ویلی بھی اسی علاقے میں آتی ہے، اور کھانے جو یہاں پر پکتے ہیں جیسے پھجے کے پائے ہیں، اور دوسرا جو چٹخارا ہے، یا اس طرح کے اور کافی سارے ریسٹورانٹس بڑے شہرت رکھتے ہیں اسی علاقے میں ہے۔ پان کی بہت خوبصورت شاپس ہیں، یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے آئی لو لاہور، یہ یہاں پر پارکنگ کر کے اس علاقے کو ذرا محدود کیا گیا ہے۔ آئی لو لاہور، یہ وال سٹی اتھارٹی نے یہاں پر اس کو لگایا تھا، لیکن یہاں پر اس طرح سے صاف نظر نہیں آ رہا۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو پرانی حویلیاں تھیں جیسے میں نے بتایا دھیان سنگھ ویلی، وہاں پر ایک سکول ہے، اور اس طرح سے جو تاریخی جگہ تھیں جیسے وکٹوریا سکول ہے، وہاں پر ایک جو رنجیت سنگھ کے ایک بیٹے کی ویلی تھی وہاں پر سکول ہے، اور دوسرے ویلیوں میں بھی سکول ہیں، ان کو ذرا تعمیر و مرمت کر کے زیادہ بہتر کر دیا گیا ہے۔ یہ سارا علاقہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ بھی شاہی قلعے کے ساتھ اس کا کچھ تعلق ہے۔ یہاں پر دکانیں ہیں، یہ ساری دیواریں شاہی قلعے کی دیواریں ہیں، اور اس کے ساتھ اس کے مضبوط جو آپ اوپر دیکھ رہے ہیں جو اس کے پلر ہیں، یہاں پر نگران وغیرہ بیٹھا کرتے تھے، تو اس کا علاقہ یہ ہے، یہ اس کا علاقہ جو ہے جنوبی علاقہ کہلاتا ہے۔ آج کل یہاں پر شاپس ہیں اور سامنے جو ہے کچھ پارکنگ ایریا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، تو
اس کے پیچھے جو ہے وہ جو میں نے بتایا تھا فورٹ روڈ کے ساتھ اگلا علاقہ شروع ہو جاتا ہے. یہاں پر زیادہ تر پرانی عمارتوں میں کھانے پینے کے زیادہ تر جو ریسٹورانٹس ہیں، سٹالز ہیں، اور جسے آپ لاہور کے کھابے کہتے ہیں، یہاں ملتے ہیں. آج کل کافی ماڈرنائزیشن ہو چکی ہے، عمارتوں کو کافی بہتر کیا گیا ہے. یہاں پر ہوٹل کے ساتھ ساتھ بینکس بھی ہیں اور دفاتر بھی ہیں اور لوگوں کی رہائش گاہیں بھی ہیں، اور یہاں پر پراپر ایک شہر کا ایک ایسا سسٹم بنایا گیا ہے کہ لوگ یہاں پر آتے ہوئے کوئی تکلیف یا ہیزیٹیشن محسوس نہیں کرتے. جو روشنائی دروازے کا جو میں نے اب بورڈ دکھایا ہے سامنے، روشنائی دروازہ ہے جو حضوری باغ اور شاہی محلے کے درمیان واقع ہے. یہ فورٹ روڈ ہے، سامنے بھی آپ کو شاپس نظر آ رہی ہیں. آپ یہاں پر جس وقت بھی آئیں تو یہاں پر آپ کو گہما گہمی نظر آئے گی لوگوں کو، آنے جانے والے لوگوں کا، بلکہ تمام لاہور کے لوگ بھی آتے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو لاہور سے باہر یہاں پر سیر کرنے آتے ہیں ان لوگوں کے یہاں پر جو ہے وہ بہتات ہے. ہر وقت یہاں پر گہما گہمی ہے، پورا دن رات یہاں پر رونق لگی رہتی ہے. خاص طور پر کھانے کا تو ذکر میں کر چکا ہوں. کھانے پینے کے علاوہ بھی لوگ یہاں پر چھوٹے موٹے کاروبار جو کرتے ہیں ان کے دفاتر بھی ہیں، رہائش گاہیں بھی ہیں، اور یہاں آپ کو چھوٹے بڑے کمرے بھی مل جاتے ہیں رہنے کے لیے اگر آپ لوگوں سے رابطہ کر لیں. لیکن زیادہ تر پرانی عمارتیں ہیں جو ابھی تعمیر و مرمت کے دور سے گزر رہی ہیں. کچھ لوگوں کی مالکانہ حقوق پر ہیں، کچھ گورنمنٹ آف پنجاب کے پاس ہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہاں بھی یہ اس کے اندر جو ہے رینوویشن ہوتی جا رہی ہے. امید ہے ناظرین آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی. برائے کرم لائک اور شیئر بھی کر دیں.